بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صاحب اولاد اور بانجھ، اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ وہ کسی کو صرف بیٹی عطا فرماتا ہے اور کسی کو صرف بیٹا دیتا ہے، اور کچھ لوگوں کو بیٹا اور بیٹی دونوں ہی عطا فرما دیا کرتا ہے، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو بانجھ بنا دیتا ہے، نہ انہیں بیٹی دیتا ہے نہ بیٹا۔ یہ دستور خداوندی صرف عام انسانوں ہی تک محدود نہیں، بلکہ اس نے اپنے خاص و مخصوص بندوں یعنی حضرات انبیاء علیہ السلام کو بھی اس خصوص میں چاروں طرح کا بنایا ہے۔ چنانچہ حضرت لوط اور حضرت شعیب علیہ السلام کے صرف بیٹیاں ہی تھیں، کوئی بیٹا نہیں تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صرف بیٹے ہی بیٹے تھے، کوئی بیٹی ہوئی ہی نہیں، اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹے اور 4 بیٹیاں عطا فرمائیں، اور حضرت عیسیٰ و حضرت یحییٰ علیہ السلام کے کوئی اولاد ہی نہیں ہوئی۔ قرآن مجید میں رب العزت جل جلالہ نے اس مضمون کو ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ پارہ نمبر 25 سورہ الشورى آیت نمبر 49 سے لے کر 50 تک، ترجمہ کنز ایمان، جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے اور جسے چاہے بیٹے دے یا دونوں ملا دے، بیٹے اور بیٹیاں، اور جسے چاہے بانجھ کر دے، بے شک وہ علم و قدرت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بیٹی دے یا بیٹا دے یا دونوں عطا فرمائے یا بانجھ بنا دے، بہرحال یہ سبھی خدا کی نعمتیں ہیں۔ مذکورہ بالا آیت کے آخری حصے یعنی انہ علیم قدیر میں اسی طرف اشارہ ہے کہ کون اس کے لائق ہے کہ اس کو بیٹی ملے اور کون اس قابل ہے کہ اس کو بیٹا ملے، اور کون اس کی اہلیت رکھتا ہے کہ اس کو بیٹا اور بیٹی دونوں ملیں، اور کون ایسا ہے کہ اس کے حق میں یہی بہتر ہے کہ اس کے اولاد ہی نہ ہو۔ ان باتوں کو اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے، کیونکہ وہ بہت علم والا اور بڑی قدرت والا ہے۔ انسان اپنی ہزار علم و آگہی کے باوجود اس معاملے کو نہیں جانتا کہ انسان کے حق میں کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پارہ نمبر 2 سورہ البقرہ آیت نمبر 216، ترجمہ کنز ایمان، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے اور وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اس لیے بندوں کو چاہیے کہ اگر اپنی خواہش کے مطابق کوئی چیز نہ مل سکے تو ہرگز ناراض نہ ہوں، بلکہ یہ سوچ کر صبر کریں کہ ہم اس چیز کے لائق ہی نہیں تھے، اس لیے ہمیں خدا نے نہیں دیا۔ وہ علیم و قدیر ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ کون کس چیز کا اہل ہے اور کون اہل نہیں ہے۔ اس کے الطاف تو ہیں عام شہیدی سب پر، تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا۔ بیٹیاں، اس زمانے میں دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ بیٹیوں کی پیدائش سے چڑھتے ہیں اور منہ بگاڑ لیتے ہیں، بلکہ بعض بد نصیب تو اول فول بک کر کفران نعمت کے گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ واضح رہے کہ بیٹیوں کی پیدائش پر منہ بگاڑ کر ناراض ہو جانا یہ زمانہ جاہلیت کے کفار کا منحوس طریقہ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ پارہ نمبر 14 سورہ النحل آیت نمبر 58 سے لے کر 59 تک، ترجمہ کنز ایمان، اور جب ان میں کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا ہے اور وہ غصہ کھاتا ہے، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے۔ اس بشارت کی برائی کے سبب کیا اسے ذلت کے ساتھ رکھے گا یا اسے مٹی میں دبا دے گا؟ ارے بہت ہی برا حکم لگاتے ہیں۔ خوب سمجھ لو کہ مسلمانوں کا اسلامی طریقہ یہ ہے کہ بیٹیوں کی پیدائش پر بھی خوش ہو کر اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کرے، اور ان حدیثوں کی بشارت پر ایمان رکھ کر سعادت دارین کی کرامتوں سے سرفراز ہو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ حدیثیں ارشاد فرمائی ہیں۔ نمبر 1، عورت کے لیے یہ بہت ہی مبارک ہے کہ اس کی پہلی اولاد لڑکی ہو۔ نمبر 2، جس شخص کو کچھ بیٹیاں ملیں اور وہ ان کے ساتھ نیک سلوک کرے یہاں تک کہ کفو میں ان کی شادی کر دے تو وہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی۔ نمبر 3، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ بیٹیوں کو برا مت سمجھو، اس لیے کہ میں بھی چند بیٹیوں کا باپ ہوں۔ نمبر 4، جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لڑکی تو زمین پر اتر، میں تیرے باپ کی مدد کروں گا۔ واللہ تعالی عالم۔ السلام علیکم۔